اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ رسولوں کو منتخب فرمایا۔ قرآن انبیاء کی تاریخ بڑی تفصیل سے بتاتا، انبیاء کے علاوہ جنہوں نے دعوت دی ان کی بات کو بڑی تفصیل سے بتاتا۔ عبادات باقی چیزیں اجمال ہیں، لیکن دعوت کی بڑی تفصیل ہے۔ اور نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہر نبی کی دعوت اور محنت کی ابتدا وہ ایک ہی بات سے ہوتی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ نماز کا حکم موجود، ترتیب موجود، لیکن معاشرے کو ہدایت پر لانا ایک مطلوب ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ آیت میرے ذہن میں کل نہیں آئی تھی، ابھی اچانک آئی کہ اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے مددگار بنو، برائی پہ نہ بنو۔ اس ایک جملے پر ابن القیم نے کوئی 10-15 صفحے لکھے ہوئے۔ کیسے کریں اس کے لیے طریقہ منصوص نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیسے کریں طریقہ منصوص نہیں، چونکہ مدعو کے احوال حالات متغیر رہیں گے، لہذا کوئی طریقہ متعین نہیں ہو سکتا۔ حالات کے مطابق حصول علم کے طریقے بدلتے رہیں گے۔ من سلک طریقا نکرہ ہے نا، من سلک طریق نہیں ہے، ایک جمع نہیں ہے۔ حسنین شروع کیا نا تو مجھ پہ اعتراض ہوئے کہ بزرگوں کا طرز بدل دیا، اسلاف کا طرز بدل دیا، لفظ نظامی کی اپنی برکات۔ تو میں نے کہا پھر میں جو مجھ سے براہ راست پوچھتا تھا تو میں اس کو یہ حدیث پیش کر کے میں کہتا تھا یہ طریقن پر الف لام لگا دو تو پھر تمہاری بات میں صحیح مانتا، اور اگر یہ طریقن ہے تو اس میں عموم ہے۔ من سلک طریقا، ایک راستہ متعین نہیں ہے، منزل تک پہنچانے والا ہو یہ ضرور ہے، کہیں بھٹکا نہ دے۔ قتال الف لام کے ساتھ ہے۔ کتب علیکم القتال، ہر جہادی تحریک وہ قرآن کا مخاطب نہیں بن سکتی اور قرآن کا مصداق نہیں بن سکتی۔ جتنے اوامر ہیں وہ الف لام کے ساتھ۔ کتب علیکم صیام یا الصیام، کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے نا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے، الزکاۃ۔ اور الحج اشہر معلومات، الحج، الصیام، الزکاۃ، الصلاۃ، القتال۔ ہر بندگی کا نام نماز نہیں ہو سکتا، ہر بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہو سکتا، حرم کے چکر کا نام حج نہیں ہو سکتا۔ کوئی مخصوص طریقہ ہے۔ الحج اشہر معلوم، الصیام، الزکاۃ، الصلاۃ، القتال۔ تو جو تحریک اٹھے وہ کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم قرآن کا مصداق ہیں تو ان کے پاس دلائل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو دلائل سے بات کریں ہم اس کا احترام کریں، لیکن اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں۔ اختلاف رائے کا مطلب مخالفت نہیں ہوتا۔ ہم کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف تو نہیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تو ہم نعوذ باللہ مخالف ہیں، نہیں۔ ہم اپنی ترجیحات کی اور اپنے دلائل کی وجہ سے ایک مختلف رائے رکھتے ہیں اور ان کی رائے کا 100% احترام کرتے ہیں۔ تو ہر امر جو منصوص ہے اس کے ساتھ الف لام ہے، تاکہ ہر طریقہ بندگی نہ بنے، ہر بھوکا رہنا روزہ نہ بنے، ہر پیسہ دینا زکوٰۃ نہ بنے، ہر احرام باندھنا وہ حج نہ بنے، بلکہ اس کے مخصوص طریقے ہیں۔ ایسے ہی ہر لڑائی کا نام
القتال الجہاد نہ رکھ دیا جائے، بلکہ اس کی مخصوص شرائط، اس کے مخصوص طریقہ ہے، اس کے مخصوص آداب ہیں جس سے کتابیں بھری پڑی ہیں. تو من سلک طریقا الف لام کے بغیر ہے. تعاونوا البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اب کیا کریں؟ اب یہاں خالی سوچ چلے گی، جس یوں کہو کہ اجتہاد چلے گا کہ اب کیا کیا جائے. اب جب ہم نبیوں کی سیرت پر غور کرتے ہیں تو پہلے نبی کو اللہ نے کہا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. تو اب یہ پہلے رسول کے لیے لفظ انذر آ رہا ہے. جب آخری رسول دنیا میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو امر دیتا ہے کہ اٹھ اور میرے پیغام کو پہنچا، تو اس کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر. نوح علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، انذر قومک. یہاں مفعول بہ کو ذکر کیے بغیر بات ہو رہی ہے قم فانذر، کہ وہاں صرف قوم مخاطب ہے اور میرے نبی کے آگے ساری انسانیت جنات مخاطب ہیں. تو مفعول بہ کا عدم تذکرہ اس کے عموم اور شمول کے لیے. تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر نبی نے بگڑے ہوئے معاشرے میں جب بات شروع کی ہے تو ٹکراؤ نہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ بھائی، اللہ سے ڈرو، اللہ کی مان لو بھائی، اللہ کی مان لو بھائی. یہاں سے بات شروع کی. اور سارے نبیوں میں ایک بات مشترک ہے، فقراء اللہ کے ساتھ جو کافروں کو دعوت دینے کے لیے نبی آئے وہ تو سارے فقراء ہی تھے. یہ جو مالدار نبی نظر آتے ہیں تو انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں، ایک بنے ہوئے معاشرے پر وہ تربیت کے لیے آئے. 4000 کے قریب نبی، تخمینہ ہے تحدید نہیں، 4000 کے قریب نبی بگڑے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. جیسے ایک یہ پہلے تو زیادہ بات چلتی تھی جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو، مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہو. اب تو یہ بات ٹھنڈی پڑے گی لیکن پھر بھی کہیں کہیں سننے کو ملتی ہے. تو 4000 نبی اللہ تعالیٰ نے تقریباً صرف بگڑے مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجے اور باقی کفار کی طرف بھی گئے. تو نبی ہوتا تھا فقیر طبقے کا. تب نوح علیہ السلام کی قوم کی سنو، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. کیسے حقارت کے جملے ہیں، تیرے پیچھے چلیں، سارے کمی لوگ تیرے ساتھ ہیں، تو خود بھی انہی میں سے لگتا ہے. ہمیں کیا ہے تیرے پاس، تیرے پیچھے چل کے کیا ملے گا. آگے پوری انسانیت ہے اس زمانے کی، اور ادھر ایک شخص فقیر سا کھڑا ہوا جن کے قصے قرآن نے سنائے. اس کے بعد ہمیں ہود علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے تو ان کو قوم کہہ رہی ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء. لگتا ہے ہمارے خداؤں نے تمہیں پاگل کر دیا. تو وہی بات نظر آ رہی، من اشد منا قوة، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں، کوئی ہے. یہ تکبر بھرے جملے نظر آ رہے. تو صالح علیہ السلام کی قوم نظر آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کیا ہے، لنبیتنہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. انہوں نے کہا یہ سالے کا قصہ ہی تمام کرو، اس سے ختم کرو، چند لوگوں سے اس کو مروا دو اور خود جا کے پیش ہو جاؤ کہ ہم نے تو نہیں کیا، پتہ نہیں کس نے کیا ہے. تو ہر نبی کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ اتنے حقارت کا ہے کہ نظر آتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا. شعیب علیہ السلام انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا ہمیں سمجھانے والا. انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا نیک پاک، بڑا آیا نیک پاک. بیٹھ جا کے اللہ اللہ کر، ہمارے معاملے میں دخل نہ دے. لوط علیہ السلام لولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ڈال دو اس کو آگ میں، جلا دو، راکھ بنا دو. کتنے بڑے بڑے نبی ہیں
25 نبی ہیں قرآن میں جن کا نام آیا، 25 میں سے تھوڑے ہیں جن کا تذکرہ تفصیل سے آیا، تھوڑے. تو یہ جن کے میں نام بتا رہا ہوں یہ ان 25 میں افضل انبیاء ہیں کہ ان کا تذکرہ زیادہ آیا تفصیل کے ساتھ ہے. تو اب دیکھو کتنے موسیٰ علیہ السلام أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو سارے نبیوں کی آپ تاریخ دیکھو قرآن سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء ظاہری شکل میں کمزور، بے بس، اور آگے طاقت، قاہر، جابر. تو بعد یوں نظر کہتی اس سے کیا ہو، اس سے کیا ہو. آج کا باطل دیکھو اور تبلیغ والے دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا ان سے کیا ہوگا، ان سے کیا ہوگا. ایک طرف باطل والوں کی چمکتی ہوئی گاڑیاں اور بکھرے ہوئے انداز، اور ایک طرف تبلیغ والے ٹوٹی سائیکلوں پہ گشت کرنے والے ہیں، وہ کہیں پیدل کہیں سائیکل. ان سے کیا ہوگا. سارے غریب فقیر لوگ، کوئی سکول ماسٹر. یہ جتنی سال کی جماعتیں بنتی ہیں ان میں تم دیکھو سال 7 مہینے والے اکثر غریب لوگ، فقیر لوگ. فیصل آباد سے سال کی جماعت بنی تو بھائی رفیق صاحب گوجرے والے نا مجھے ایک آدمی ملانے لایا کہ یہ آدمی تیرے بیان پہ سال کے لیے تیار ہوا تھا اور اب یہ آ گیا ہے اور یہ دودھ بیچنے میں. میں نے کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہا 1 لاکھ. کیسے کیا؟ کہنے لگا 2 لاکھ چاہیے تھا، 1 لاکھ گھر والوں کے، 1 لاکھ جمع تھا. تو میرے پاس موٹر سائیکل فل جائیداد تھی اور تو کچھ تھا تو میں نے وہ بیچ دیا. وہ 20,000 کا بک گیا. تو میں نے سوچا اب مجھے 1,80,000 کون قرض دے گا، غریب آدمی کو کون دیتا ہے. تو میں نے اللہ کے وعدے پر سوچا بھئی وہ کہتا ہے تم 1-2 میں 10 دوں گا، تو میں نے 10,000 ایک مدرسے میں چندہ دے دیا اور 10,000 دوسرے مدرسے میں چندہ دے دیا. میں نے کہا یا اللہ میں نے تجھے دے دیا، مجھے 2 واپس کر. وہ فریب خردہ شاہی جو پلا ہو کر کے سونے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رف رسم شاہ بازی. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند، ہم مچھلی بن کے سیر کو نکلے دیکھا جب طوفانوں. یہ غریب لوگ ہی ہیں جو سر دیتے ہیں. تو میں نے اسے پوچھا کہ پھر وہ 2 لاکھ کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا مولوی صاحب تیرے بیان پہ میں نے سال لکھایا، تو ہی مجھ سے پوچھ رہا ہے کیسے ہوا. میں نے کہا ہمارا یقین ہوتا ہے ممبر تک، بس نیچے معاملہ بس. تو عربی کا مقول ہے ممبر حل حل من جو یعلم اللہ. یہ وہاں کی جو مقامی زبان ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے ممبر حل حل، باہر بڑے ہلے گلے ہیں، وہ من جو یعلم اللہ، اور اندر میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور کون جانے. تو ایک طرف گوالے 2 چیز، سکول ماسٹر، ریٹائر فوجی، بڑے نہیں صوبیدار میجر سپاہی، یہ جا رہے ہیں سال 7 مہینے. اور یہ مدرسے کے فارغ التحصیل علماء قرضے اٹھا کے ادھار لے کے جا رہے ہیں سال کے لیے. ایک طرف آئینی تہواریں اور فرائنہ کی صفوف ہیں. یہ کیا کر سکتے، ان سے کیا ہو. ایک طرف عاد و سمود کا جاہ و جلال ہے، ایک طرف ہود اور صالح کی مسکنت اور عاجزی ہے. ایک طرف کیسر و کسرا کا جلال ہے اور ایک طرف بیٹھے ہوئے چٹائیوں پہ جن کی سطر بھی چھپا ہوا نہیں. تو اللہ نے کیا کیا، کیونکہ کرنے والا اللہ ہے نا، کرنے والا اللہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے باطل کو کیسے توڑو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر تو توڑنا ہوتا ہم نے پھر تو ناممکن تھا، ہم توڑ ہی نہیں سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کرے گا، اللہ توڑے گا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل؟ اگر اللہ توڑنے پر آ جائے تو کوئی مشکل؟ توڑنے کے 2 راستے ہیں، یا ہدایت ہے کہ ان کو ہدایت ہی دے دے. جو میرا ظن غالب یہ ہے کہ
شاید اللہ اس سنت کو زندہ کرے، ایک ہدایت کی ہوا چلے۔ مولانا یوسف صاحب کا یہ جملہ بھی سنا ہوا ہے کہ صبح اٹھو گے سنو گے فلاں ملک ہدایت پہ آ گئے، فلاں ملک ہدایت پہ آ گئے، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی، اور ان کے ناکے اور ان کے سردار ان کو روکنے کی کوششیں کرتے رہیں، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی۔ یا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کر دے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جو اللہ پہلے کرتا چلا رہا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یہ اللہ کی سنت چلی آ رہی۔ اب یہ تیرے برابر میں موج کر رہا ہے، جا کے سو جا بیٹا، ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ آرام کر۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ تو اب قرآن میں آپ غور کرو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تو اس طرح اگر آپ قرآن میں پھرو گے نا تو آپ کو قوموں میں اللہ کی سنت نظر آئے گی، سنت اللہ التی قد خلق فی عبادہ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ باطل کو توڑنے کے لیے ٹینک نہیں کھڑے کرتا، نبی کھڑا کرتا ہے، داعی کو کھڑا کرتا ہے، اس کو سارے مذاق اڑاتا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کدھر ہے تیرا عذاب؟ یہ پہلے نبی نو، آخری نبی، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وتأتي بالله والملائكة قبيلا، لیا آسمانی عذاب کدھر ہے؟ لاؤ، لاتے کیوں نہیں؟ تو انبیاء کی بے بسی آپ کو نظر آئے گی قرآن کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ اور قوموں کا جاہ و جلال اور ان کا قاہرانہ سلوک۔ 4 دن تو موسیٰ علیہ السلام اندر نہیں جا سکے، فرعون کے دربار میں جانے کی 4 دن اندر جانے کی سبیل نہیں بن سکی، اور آئے ہیں اس کو ہلاک کر۔ بنو اسرائیل سے مماثلت ہے نا، اس لیے بنو اسرائیل قرآن بہت زیادہ پھرا ہے، بہت زیادہ پھرا ہے کہ جب مسلمان ضعف اور زوال کا شکار ہو جائیں گے جیسے بنو اسرائیل ہوئے تھے، تو پھر ان کو اس ضعف اور زوال سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی تو سورہ قصص کی ابتدا سنو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 دعوے کیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، مستضعفین پر احسان۔ تو آج ہم مستضعفین ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے حکمران بھی چوکیدار تو پھر بھی کوئی کھڑکا دڑکا کرتا ہے، یہ چپڑاسی ہیں، نوکر، جن کو باطل نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں، محل دیے ہوئے ہیں، نہیں ان کے وفادار نوکر، تم ہلانے والے۔ تو جب ہمارے حکمران بھی ایسے ہیں تو ہم کیا ہوں؟ تو ہم مستضعفین ہیں اس وقت۔ تو اللہ نے کہا نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، دوسرا دعویٰ کیا ونجعلهم ائمة، قیادت ان کو دی جائے، ہم مسلوب القیادت ہیں، ہمارے ہاتھ میں قیادت کوئی۔ تیسرا دعویٰ کیا ونجعلهم الوارثین، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ آج وراثت اہل مغرب کے پاس، ملک ہمارے ہیں، حکم ان کا چلتا، شہر ہمارے ہیں، قانون ان کا چلتا ہے، تجارت ہماری ہے، پیسہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے، وراثت ان کے ہاتھ میں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں استحکام بخشیں۔ آج ہمیں استحکام نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کا وسائل سے مالا مال ملک، دنیا کا 7واں سونے کا بڑا ذخیرہ پاکستان کی زمین، تانبے کا ذخیرہ پاکستان کی زمین، کوئلے کے بے پناہ ذخائر پاکستان کی زمین، مفت بجلی بنا سکتے ہیں، مفت، بہتے دریا ہیں، بجلی کوئی۔ دنیا کی سب سے اعلیٰ زرعی زمین ہے پاکستان کے پاس، اور فصلیں
گندم تیل باہر سے آ رہا، غلہ باہر سے آ رہا، کئی ارب ڈالر کا تیل صرف ملائیشیا سے آتا. ملائیشیا کے پاس اتنی سی زمین، اتنی سی، اور ہمارا ایسے کھلے کروڑوں کروڑوں مربع میل میں پھیلے ہوئے ہمارے پاس زرعی علاقے ہیں، وہ بنجر اور ویران. سب کچھ ہونے کے بعد ہمیں تمکین حاصل نہیں. دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے پاکستان، دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے پاکستان، دنیا میں 6ٹھے نمبر کی فوج ہے پاکستان کے پاس، اور اس کے بعد ہم کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ہمیں تمکین حاصل نہیں ہے. 5ویں بات اللہ نے کہی، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ میں فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو تباہ و برباد کر دوں. تو آج کے فرعون کسی اور شکل میں ہیں، آج کے حامان کسی اور شکل میں ہیں، آج کے قارون کسی اور شکل میں ہیں. ٹائٹل الگ، آج ٹائٹل مختلف ہے لیکن اندر میں حقائق وہی ہیں. یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنو اسرائیل کے خوشخبری کے طور پر سنائی جب فرعون کی قاہرانہ حکومت کے نیچے وہ پس رہے تھے اور ذلیل ہو گئے تھے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. یہ آیات کب نازل ہوئی تھی؟ جب خسرو پرویز کی فوجیں سارا روم فتح کر چکی تھی. مشرق میں جتنا روم تھا، رومی سلطنت فتح کر کے، اور ان کے آخری شہر استنبول پر ڈیرے ڈال چکی تھی. استنبول کو یہ بیچ میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے، یہ استنبول، یہ پیچھے سارا ترکی ہے، سارا ترکی ایشیا میں ہے، اس کا ایک شہر استنبول اور اس کے مضافات وہ یورپ میں آتے ہیں. تو رومیوں کے پاس یہ سارا جو مشرقی روم تھا وہ نکل گیا، تو صرف ایک شہر باقی رہ گیا استنبول اور اس کے مضافات کو ایک قوم کی گاتھ وحشی جنگلی لوگ، یعنی یورپ کے مغل تاتاری سمجھ، مضافات کو انہوں نے لوٹ کے ختم کر دیا تھا ایک شہر. اور کسرا کی کوئی 3 لاکھ کی فوج وہ استنبول کے دہانے پر ڈیرے ڈال کے پڑی ہوئی تھی. تو قریش نے تانا دیا کہ دیکھا وہ بھی اہل کتاب نہیں، ہم بھی اہل کتاب، رومی اہل کتاب، تم اہل کتاب، وہ انہیں ماریں گے ہم تمہیں ماریں گے. تانا دے. نوشیروان نے جو نوشیروان کے زمانے میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، نوشیروان کے دور، اور نوشیروان کے بعد سلطنت پارا پارا ہو گئی، ایک دم پارا پارا ہو گئی. پھر خسرو پرویز نوشیروان کے مرنے کے بعد بہرام گور تھا جس نے ایک سالار تھا جس نے ایرانی سلطنت پہ قبضہ کر لیا. خسرو جو تھا اس کا بیٹا وہ بھاگا اور روم چلا گیا. روم کے شاہ روم نے اس کی مدد کی، اس کو پناہ دی. پھر اس کے ذریعے سے وہ دوبارہ اپنی سلطنت کو لینے میں کامیاب ہوا. اور کچھ ایرانی جو تھے وہ ایک سپاہی کو بطور بادشاہ دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے. وہ ایک شہنشاہیت کا ذہن تھا، شروع سے چلا آ رہا تھا، تو کسی اور کو وہ کسرا کے روپ میں برداشت نہ کر سکے. ان کی بھی بغاوت ہو گئی، اس کی مدد ہو گئی، نکل گئے. خسرو پرویز کا جو حلیف تھا کیسر، اس کو اس کے عمرا نے قتل کیا اور اس کی جگہ دوسرے کو انہوں نے اپنا کیسر بنا دیا. اس بات کو بہانہ بنا کر خسرو نے چڑھائی شروع کی. پہلے جو مشرقی روم تھا جس میں شام آتا تھا،
اور اردن آتا تھا، فلسطین آتا تھا، اور پھر مصر آتا تھا، ساتھ حبشہ آتا تھا، آرمینیا آتا تھا، آذربائیجان آتا تھا. اس سارے کو ایک بگولے کی طرح وہ اٹھا ہے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہوا اور شہروں کو ویران کرتا ہوا وہ بڑھتا 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 وہ کسرا کے دروازوں کے اوپر جا کے کھڑا ہوتا ہے. اس کا سالار تھا سین، اس کا بچپن کا دوست اور ساتھی تھا. اس کو اس نے مقرر کیا اور خود وہ واپس ہوا کہ کیسر کو زنجیروں میں جکڑ کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی یا سر پیش کیا جائے یا قیدی بنا کے پیش کیا جائے. اس وقت قریش مکہ نے کہا ان حالات میں روم والوں نے کرتاجنا کا آج نام ہے تیونس. کرتاجنا یہ افریقہ کا روم تھا. روم تیونس اس کا گورنر تھا ہرکولیس. ہرکولیس کا نام سنا؟ یہ سائیکل ہرکولیس ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں ہیراکل. ہیراکل روم، تو اس کا یونانی نام ہے ہرکولیس. ہرکولیس وہاں کا گورنر تھا، نوجوان تھا، بیدار مست تھا. انہوں نے اس کو وہاں سے بلایا اور اس کو اپنا کیسر مقرر کیا. لیکن حالات مزید بگڑتے اور وہاں پہنچ کر اس نے ایک اور اپنے لیے بدنامی کا داغ اپنے ماتھے پہ لگا. اپنی بھتیجی سے شادی کی. بھتیجی تو اس وقت مذہب تو تھا نا، عیسائی مذہب، کچھ تو اس کے آثار تھے، تو اس کو بہت برا سمجھا گیا کہ اس نے بھتیجی سے شادی کر. تو اس کے جو شہرت تھی وہ بہت نیچے چلی گئی. ادھر سے ایرانی فوجیں آ کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے. تو کیسر نے ذلیل ہو کر کہا مجھ سے صلح کر، میں لڑنے کے قابل نہیں. اور جو سین تھا اس کا سالار، اس کی بیوی عیسائی تھی. اس نے اس کو کچھ نرم کیا. وہ کیسر اور اس کی ملاقات کروائی آبنائے باسفورس کے کنارے پر، اور اس نے اس کی منت کی کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، میں تمہارا تابع بن کے زندگی گزاروں گا، مجھ سے نہیں لڑا جاتا. یہی تم چاہتے تھے کہ میں تمہیں بڑا بنا لیتا. تو سین نے کہا ٹھیک ہے، میں کسرا سے بات کر کے میں آپ کے لیے کوئی راستہ نکالوں گا. اپنی بیوی کی وجہ سے نرم ہو گئے. تو یہ واپس پہنچا تو اس نے کسرا کو آ کر بتلایا کہ اس طرح کیسر میرے پاس آیا تھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کے صلح کی درخواست کی. تو کسرا جو تھا نا وہ غصے سے کانپنے لگا. کہا کیسر تیرے پاس آیا اور تو نے اسے گرفتار نہ کیا، تو نے میرا حکم نہیں سنا تھا. کہا میں نے آپ کی شان کے خلاف سمجھا کہ بادشاہوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتے. میدان جنگ کے قانون اور ہوتے ہیں اور سفارت کے قانون اور ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کی عزت کی خاطر یہ کام نہیں کیا، ورنہ میں تو اسے پکڑ کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا. اس وقت کسرا فرعون بن چکا. میں نے کل بتایا تھا نا 11,000 ستونوں پر اس نے اپنا محل قائم کیا. اس کی وہ جو شیریں فرات کا قصہ بنا ہے تو اسے فرضی وہ اس کی بیوی کی طرف منسوب ہے. شیریں اس کی بیوی تھی، سب سے محبوب بھی. ایک دفعہ ایک آیا مچھیرا مچھلی لے تو بڑی مچھلی نا کسرا کو پسند آئی. تو اس نے کہا اس کو 4,000 درم اس کی قیمت دے دی. آدھے درم کی مچھلی 1 درم کی ہوگی. تو شیریں نے کہا چپکے سے اس کے کان کہ یہ کیا غضب کیا، ایک مچھیرے کو 4,000 درم دے دیے. کل اگر کسی فوجی کو اس کی محنت کے صلے میں 4,000 دو گے تو کہے گا بس وہی جو مچھیرے کو دیے تھے. تو تمہیں ان کو دینے کے لیے کتنا دینا پڑے گا، پھر خزانے پہ کیسا بوجھ پڑے گا. بات شیریں کی درست تھی، لہذا اسے مچھلی واپس لو. میں بول دے چکا ہوں کہ مچھلی اس کو واپس کرو. کہ میں کیسے واپس کروں؟ گھر دربار میں کیسے پوچھو یہ مادہ ہے کہ نر؟ اگر وہ کہے نر تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے، واپس لے جاؤ. اور اگر وہ کہے مادہ تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا،
واپس لے جاؤ. ہاں یہ بات ٹھیک. گئے بلاؤ اس وہ واپس آ گئے. کہہ رہے بھائی یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ؟ وہ کہنے لگا جی یہ خنثی ہے. پتہ نہیں اس کو کہاں سے سوجھ گئی یا اس سے خطرہ پڑ گیا کہ شاید یہ عورت کا بخل میری جان لے گا, تو اس کو ایسی سوجھ. میں نے کہا جی یہ خنثی ہے. تو بادشاہ اتنا ہنسا, انہیں کہا 4000 اور دے دو. تو شیریں کو اتنا غصہ چڑھا کہ بڑے دربار میں بے عزت ہو گئی. اب وہ جو لے کے نکلا تو 1-2 درم نیچے گر گئے وہ تھیلی میں, تو اس نے جلدی سے اٹھائے. تو شیریں نے کہا کیسا یہ بخیل بے غیرت آدمی ہے کہ اتنی بڑی دولت لے کے جا رہا ہے کہ ساری زندگی اس کی نسل کو کافی ہو, 1 درم گر گیا وہ بھی نہیں چھوڑا. یہ اس قابل نہیں کہ اس کو دیا جائے. پھر کسرا نے پھر بلا لیا, کہا بھائی اتنا جو رزق تمہیں مل گیا تھا تو ایک جو گر گیا تھا تو گرا رہنے دیتے, اتنے بخیل ہو. کہا نہیں حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا. میں نے کہا کسی کا پاؤں آ جائے گا تو بے ادبی ہوگی. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. ایک مچھلی کے 12000 وصول کر کے خسرو نے اتنا غضبناک ہوا. خسرو انہوں نے کہا اس کی زندہ کی کھال اتار. کس نے اتنے بڑے دشمن کو ہاتھ سے جانے دے دیا, طاقت نے پاگل کر دیا تھا اس کو, تو اس کی زندہ کی کھال اتروا دی. زندہ جب اس کو حکم سنایا گیا اس کی کھال اتار دو تو اس نے کہا خسرو یاد رکھ کر تیرا اقتدار بھی باقی نہیں رہے گا. جس ظلم تک تو پہنچ چکا ہے تیرے دن بھی گنے جا چکے. لیکن اس وقت یہ بات خواب نظر آتی تھی. پھر قیصر نے پھر سفارت بھیجی کہ میں نہیں لڑ سکتا, صلح کرو. تو اب صلح کی شرائط کہ 12000 جوان کواری لڑکیاں ہمیں بطور لونڈی پیش کر, اور اتنا سونا, اتنا چاندی, اتنے غلام, اتنے گھوڑے. جب یہ شرائط سنی تو یہ تو ناقابل عمل تھیں. تو قیصر نے سامان باندھا اور واپس تیونس جانے کے لیے اپنے بیڑے کو تیار کرنے پر حکم دے دیا کہ میں ملک سنبھال نہیں سکتا, یہ شرط پوری نہیں کر سکتا. کس کی بیٹی کو اٹھا کے دوں؟ تو جو اسقف اعظم یعنی بڑا پادری وہ آیا اور اس نے آ کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے. کہا یوں جو بزدلوں کی طرح بھاگتے ہو تو عزت کی موت مر جاؤ, عزت کی موت مر جاؤ. تو اس کی ترغیب پر اس نے اپنا بستر کھول دیا اور انہوں نے ایک چھوٹا سا فوجی بیڑا تیار کیا. اور یہ فوجیں ساحل پر ہیں. وہ اپنے باسفورس سے نکلا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر آرمینیا کے ساحل پر اترا. آرمینیا آج کل روس کی آزاد ریاستوں میں سے ہے. وہاں اترا اور اس نے وہاں جا کے ڈاکہ مارے. ڈاکو نہیں تو ڈاکو کوئی لڑتے تو نہیں نا, بس لوٹ مار کری اور بھاگ گئے. تو اس نے ایک ڈاکے کے انداز میں حملہ کیا, لیکن اس کا ایسا روپ پڑا. اب یہ آیت اتر چکی ہے, یہ آیت اتر چکی ہے. اور 3 سال کی شرط لگ گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی امیہ کے ابی بن خلف کی. تو 3 سال 10 اونٹ تھے, 10 اونٹ. تو 3 سال کے بعد تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہو یہ مدت کر دے 10 سال اور اونٹ کر دے 100. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اور بھی اچھی بات. تو اللہ تعالیٰ نے وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. خوب چھایا, پھر واپس چلا گیا, پھر دوبارہ آیا, پھر حملہ کیا, پھر واپس چلا گیا. ایرانیوں کے پاس بحری طاقت تھوڑی تھی. پھر تیسرا حملہ کیا جم کے اور آرمینیا سے نکلتا ہوا آذربائیجان تک پہنچا, پھر واپس چلا گیا. تو کھلبلی مچ گئی اور ایک روب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. روب بھی تو ایک اللہ کی مدد ہے. پھر اس کے بعد وہ 5ویں دفعہ نکلا ہے. 80,000 مشکل سے اس نے آدمی جمع کیے اور ان کو لے کر پھر وہ پہنچا ہے عراق, نینوا کے قریب
کسرا اپنے 6 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اور یہ 80,000. تو پادری جو تھے نا وہ پوری صفوں میں تورات کہ اس کا انجیل پڑھ پڑھ کے تیار کر رہے تھے. اوپر سے غیبی نظام بھی چل چکا تھا. 6,80,000 کیا نسبت. کیسر خود پہلی صف میں لڑ رہا تھا اور اس نے کسرا کے لشکر کو توڑ دیا. وہ کسرا صرف اپنی بیوی شیریں اور چند غلام اور کچھ خزانہ لے کر بھاگا. باقی ہر شے وہ جو اس کا محل تھا اس کے جو باہر چراگاہیں تھی اور جیسے ہم نے یہ گھاس بنایا پلاٹ 40 مربع میل میں تھا اس کا باہر چھوڑ کے بھاگا. تو جب کیسر داخل ہو تو اس نے سارے محل کو آگ لگا دی. خزانہ لوٹ لیا, محل کو آگ لگا دی. اور اس کے بعد اللہ کا نظام چلا ہے. شیروے نے اپنے باپ کو پکڑ لی اور اسے اندھا کرا دی. تو اندھا کرا کے اسے بند کر دیا. پھر ایک آدمی کو مقرر کر اس سے جا کے قتل کر دیا. بھائی تو بھی جا کے سن لے, قتل کر دیا جاتا اس کو. تو آپ کو ایک سیاسی نوعیت کے واقعات بھی بتائے اور اللہ پاک جو انبیاء کے ساتھ کرتا چلا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. 5 دعوے اللہ نے کیے. کب کیے؟ جب بچے ذبح ہو رہے تھے. کب کیے؟ جب بنو اسرائیل کی بچیوں سے زنا ہو رہا تھا اور بچوں کو ذبح کیے جا رہا تھا. نستحیی نساءہم نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون. 5 دعوے کیے. اس وقت یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی. ایک اور بات, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی بہن کی دعوت سے متاثر ہو کر. تو آ کر جب دیکھا منظر مسجد, اصحاب صفہ, صحابہ, خود اللہ کا نبی کا, یہ تو بادشاہ نہیں ہے, بادشاہ نہیں. پھر اللہ کے نبی نے آپ کو بٹھایا تو ان کو سرانے پہ بٹھایا, خود نیچے بیٹھے. پھر کہنے لگا یہ اللہ کا نبی, یہ بادشاہ نہیں. تو پھر آپ نے ان کو دعوت دی. دعوت دینے پر وہ چپ ہو گئے. تو اس پر اللہ کے نبی نے بتایا, میں تمہیں بتاؤں تو کیوں چپ ہے؟ تو کیوں چپ ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے غریب لوگ اس کے ساتھی, بڑے لوگ اس کے دشمن, اور تیرے دل میں یوں آ رہا ہے اس کے ماننے والے بڑے تھوڑے, اس کے دشمن بہت زیادہ. اور تجھے دل میں یوں آ رہا ہے, یہ ایک روایت میں یہ نہیں 2-3 روایتوں کو جمع کر کے بتا, تیرے دل میں یوں آ رہا ہے کہ طاقت تو دشمن کے ہاتھ میں ہے, اس کے ساتھیوں کو تو روٹی پوری نہیں ہے, تو اس کے پیچھے چلوں گا تو مجھے کیا ملے گا. پھر آپ نے کہا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر, مجھے میرے اللہ کی قسم میرا کام پورا ہو کے رہے. وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنُ ہرمز, ہرمز کے بیٹے کسرا کے خزانے فتح ہوں. تو چونکہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کا جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا تو ان کو بات ہضم نہیں ہوئی اور آپ کی بات کو کاٹ کر کہنے لگے کون, کس کی کہہ رہے ہو؟ کسرا بن ہرمز کی یا کوئی اور کسرا ہے؟ آپ نے کہا ہاں کسرا بن ہرمز کی کہہ رہا ہوں, اور اگلی بھی سنو, تو بھی انہی میں سے ہوگا جو فتح کرنے والے ہوں. پھر آپ نے کہا تو نے حیرہ دیکھا ہے؟ کہا نہیں, سنا ہے. کہ وہاں سے لڑکی نکلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اکیلی, اسے اپنی عزت کا, اپنے مال کے لٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. تو عدی کہنے لگے میرے دل میں آیا یہ ہیرا, یہ بنو طے اور یہ مکہ, یعنی بیچ میں بنو طے ہیں. تو کہنے لگے میرے جی میں آیا این تعار بنی طی الذین سعروا البلاد, تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے سارے عرب میں آگ لگا دی. پھر کیا ہوا؟ پھر جب مدائن فتح ہوا تو عدی بن حاتم اس کے قلعے کی فصیل پہ چڑھنے والوں میں تھے, اور قطر ابھی اس کو دیکھ کر ان کا اللہ اکبر صدق اللہ و رسول, سچ کہا اللہ اس کے رسول. اور وہ جو بنو طے کے ڈاکو تھے, عرب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں میں ہیں رافع بن عمیرہ, عمرو بن معدی کرب, یہ بڑے ڈاکو تھے. ایک دفعہ کہنے لگے عمرو بن معدی کرب کیسے پہلوان تھے, 100 جب یہ قادسیہ کی جنگ میں لڑ رہے تھے نا جگہ سے, تو یہ زخمی ہو کر گرے. تو ایک ایرانی قریب سے گھوڑے پہ گزر رہا تھا, اس کے گھوڑے کی دم کو پکڑ لی, سارا زور گھوڑا لگا بیٹھا, دم نہیں چھوڑا سکا.
آخر ایرانی گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا اور اس کی دم کو پکڑ کے کھینچ کے پھر اس پہ سوار ہو گیا. اس وقت ان کی عمر 100 سال. 110 سال کی عمر میں نہاوند میں لڑتے ہوئے شہید. حضرت عمر نے کہا تو بڑے ڈاکے مارے، کوئی سنا تو صحیح اپنے قصے. آپ کو سناتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں سب سے چالاک آدمی دیکھا، سب سے بزدل دیکھا اور اپنے سے دلیر دیکھا. کہ بزدل تو یوں دیکھا کہ میں نے ایک جگہ جو ڈاکہ ڈالا تو ایک آدمی سے میں نے کہا میں آ گیا ہوں عمرو بن معدی کرب. میرا اتنا کہنا تھا، وہ گر کے مر گیا. تو چالاک آدمی یوں دیکھا کہ میں اس پہ حملہ آور اور میں نے کہا میں ہوں عمرو بن معدی کرب. اس نے کہا دیکھو مجھے آیا پیشاب، مجھے پیشاب کرنے دو، اس کے بعد تیرا میرا مقابلہ ہو. تو میں نے کہا ٹھیک. کہا لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں نیچے اتروں گا تو پھر تو مجھے مار دے گا، لہذا تو قسم کھا جب تک میں گھوڑے پہ نہ چڑھوں تو میرے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گا. کہا میں نے قسم کھا لی کہ جب تک تو گھوڑے پہ نہیں چڑھے گا میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. وہ گھوڑے سے اتر کے کہنے لگا ہوں میں چڑھتا ہی کوئی نہیں. تو قسم کو پانی دیتے تھے وہ لوگ چاہے کافر کی. کہ پھر اپنے سے وہ لمبا قصہ ہے جو اپنے سے دلیر قسم، وہ لمبا قصہ ہے. آگے عشق و معشوقی اور پتہ نہیں کیا کیا. کہا لیکن شروع کا بتاتا ہوں کہ کہا میں نے اس پہ وار کیا 3 دفعہ. ہر دفعہ وہ میرے وار کو فتح کر کے نیزہ میرے سر کے اوپر رکھ دیتا تھا. اتار تو تیری کھوپڑی میں. میں حیران ہو جاتا تھا کہ کس طاقت سے وہ میرے اوپر حملہ کرتا. پھر میں کہتا تھا ایک دفعہ پھر دوبارہ میں اس سے 2 ہاتھ ہوا، پھر وہ میرے وار کو فتح کر کے اپنا نیزہ میرے سر کے اوپر ایسے رکھ دیتا. اتار دوں تیری کھوپڑی میں. 3 دفعہ اس نے مجھے ذلیل کر دی اور میرے اوپر چھا گیا. پھر میں اس کی بہادری کا ایسا معترف ہوا کہ پھر میں اس کا ساتھی بن گیا. پھر آگے اس کی وہ کہانی سناتی. تو یہ بڑے ڈاکو تھے عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ہوا چلی تو وہ جو ایک قصہ آپ نے سنا ہوا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 صحابہ کو لے کر 60,000 کے مقابلے کے لیے نکلے تھے. تو اس میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم خود منتخب کرو. تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے. یہ انہوں نے مدح میں یہ بیان فرمایا. پھر جب انہوں نے انتخاب فرمایا تو اس میں رافع بن عمیرہ طائی کا بھی عین فضل بن العباس، عین زبیر بن العوام، عین عمرو التمیمی، عین رافع بن عمیرہ الطائی، عین عبداللہ بن عمر، عین ضرار بن الازور، عین عبد الرحمن بن ابی بکر، عین عبادۃ بن الصامت، عین معاذ بن جبل، عین شرحبیل بن حسنہ. ایسے ایک ایک کر کے ان کو نکالا. تو یہ ڈاکوؤں سے نکل کر اس صف میں پہنچے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. 5 دعوے ہیں اور آگے طاقت کون سی ہے؟ انا ربکم الاعلی. دعوے کتنے؟ 5. اور طاقت کون سی؟ ربکم الاعلی. ان 5 باتوں کو وجود میں لانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس سے اگلی آیت پڑھو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اسماعیل کا نام سنا؟ بڑے ادیب فصیح، قرآن کی بڑی خدمت ہے عربیت کے لحاظ. بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک لڑکی طواف کرتے ہوئے کچھ شعر پڑھ رہی تھی تو ان کے کان میں پڑے تو کہنے لگے بیٹی بڑی فصاحت ہے تیرے کلام. وہ کہنے لگی کیا قرآن نے کسی کے لیے فصاحت کا کوئی چھوڑا ہے؟ فصاحت کے لیے کچھ چھوڑا ہے قرآن نے؟ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ایک جملے میں 2 امر، 2 نہیں اور 2 بشارتوں کو جمع کر کے عاجز کر کے دکھا دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. امر آگے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. 2 امر آگے
ولا تخافی ولا تحزنی، دو نہیں آ گئے، انا رادوہ الیک پہلی بشارت، وجعلوہ من المرسلین دوسری بشارت، دو امر دو نہیں دو بشارتیں ایک جملے میں جمع کر کے لوگوں کو عاجز کر کے دکھلا دیا کہ تم کر کے دکھا دو ایسا۔ تو 5 باتوں کو وجود میں لانے کے لیے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی چھیڑ دی، اور ان 5 باتوں کو وجود میں لانے کے لیے اللہ نے کتنے سال لگائے؟ 120 سال، جو 120 سیکنڈ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں یہ سارے دعوے زندہ کر سکتا تھا۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے میرے عزیزو، زوال سے نکلنے کے لیے جوش نہیں چاہیے، ہوش چاہیے، حسن تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، جوش کی نہیں، ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹوٹے گھر کو اثر نو بنانا تو صبر کرنا پڑتا، ہاں کہیں تھوڑا بہت مسالہ اکھڑ گیا ہو اس کے لیے اور کام ہے، تو گر جائے تو پھر اس کے لیے دوسرا کام۔ پہلے 40 سال تو ہوا ہی کچھ نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی ہوئے ہیں، پہلے 40 سال میں 5 باتوں میں سے ایک بات ظاہر نہیں، ایک بات۔ پھر اگلے 40 سال 80 ہو گئے، 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم اور آپ اپنی قوم پہ محنت فرمائی، 80 سال میں کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ ابھی تبلیغ کو 83 سال ہوئے، تبلیغ اور پیچھے اللہ کا دعویٰ بھی کوئی نہیں قرآن جیسا، وہ تو موسیٰ اور ہارون اور پیچھے میرے رب کی خبر، اور 80 برس پھر بھی گزرے۔ 80 برس کے بعد ایک بات ظاہر ہوئی، نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ایک اور پہلا نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، صرف 2 باتیں 80 برس لے گئے، 80 سال۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں چھو منتر سے اللہ کام نہیں چلاتا۔ اگر اللہ اپنے حبیب کو کھلے عام مکے سے نکالتا تو کیا خیال ہے قریشی آپ کو مار سکتے تھے؟ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو کیا قتل ہو جاتے ہمارے نبی؟ کیوں ہے بتاؤ؟ جیسے حضرت عمر نے کیا، ایسے اللہ کے نبی، کیا عمر زیادہ دلیر ہیں ہمارے نبی، زیادہ شجاع ہیں ہمارے نبی؟ کائنات کا اشجع، سب سے بڑے بطل، سب سے بڑے شجاع، سب سے بڑے نڈر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ رہے، لک رہے، راستے بدل رہے، کافر کو رہبر بنا کے بیچ کے راستوں سے مدینہ جا رہے، یہ کیوں کروایا ہے؟ وہ رات کیوں نہ آیا اٹھا کے مدینے پہنچا تھا، یا کھلے عام نے کیوں نہ نکالا؟ ساتھ میں فرشتوں کا پہرا ہوتا کہ خوف کے زمانے میں امت کیا کرے یہ سمجھانا تھا، پستی کے وقت میں امت کیا کرے، بچاؤ کا راستہ اختیار کرے۔ یہ بچاؤ نہ بزدلی ہے نہ اللہ کے راستے سے فرار ہے، یہ تدبیر ہے، یہ حسن تدبیر ہے۔ قوموں کا زوال جس سے لمبے عرصے میں ظاہر ہوتا ہے، واپسی بھی لمبے عرصے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا۔ تم دیکھتے نہیں ہو امت کو ذلت سے نکالنے کے لیے کتنے لاکھوں جوان ذبح ہو گئے، پورے خلوص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ۔ ہر کام میں کچھ غلط ہوتے ہیں، کچھ صحیح ہوتے ہیں۔ تبلیغ کتنا بے درز کا کام، لیکن اس میں بھی 2 نمبر بھی ہیں، 1 نمبر بھی ہیں۔ مدارس کتنا پرخلوص کام ہے، اس میں 2 نمبر بھی، 1 نمبر بھی ہے۔ خانقاہی نظام ہر ایک جگہ۔ تو ایسے ہی اللہ یعنی جہاد کے راستے میں اور باطل سے ٹکر لینے میں تو 2 نمبر بھی ہیں، 1 نمبر بھی ہیں۔ لاکھوں انسان شہید ہو گئے ساری دنیا میں، سفینہ اسی طرح مضطرب ہے، نکل نہیں پایا۔ کہ سوال سے نکالنے کے بھی اسباب ہیں۔ تو بنو اسرائیل ذلیل ہو چکے تھے اور استعدادیں کھو چکے تھے، ان کی استعدادوں کو واپس لانا ضروری ہے اسباب کی دنیا میں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیماری کے لیے علاج، دوا، پرہیز سب کچھ رکھا ہے؟ اللہ چاہتا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایوب علیہ السلام کو ایک پل میں صحت نہیں دے دی تھی، کیا مشکل ہے اللہ کی؟ نظم اسباب کے تحت اللہ نے چلایا۔ 80 سال میں 2 باتیں وجود میں آئیں، ایک فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت، اور ایک کمزوروں پہ رحم اور احسان۔ باقی 3 باتیں رہ گئی، ائمۃً وارثین، نمکن، تمکین، استحکام، وراثت
اور امامت 80 سال پھر اس پہ لگے، 40 سال پھر اس پہ لگے، 40 سال جا کر ان کو میدان میں بند کر دیا، ایک صحرا میں بند کر دیا. جتنی نسل مصر کی تھی وہاں فوت ہو گئی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام یہیں فوت ہو گئے. پھر یوشع علیہ السلام کو نبوت ملی. پھر وہ لوگ جو صحرا میں پیدا ہوئے، صحرا میں پروان چڑھے، فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، وہ جو صحرائی لوگ تھے پروان چڑھے، ان کو یوشع علیہ السلام نے ذریعہ بنایا، اور اللہ نے ذریعہ بنایا، اور جا کر پھر 3 باتیں آئیں، امامت بھی آئی، وراثت بھی آئی، اور تمکین بھی. 120 سال لگے. اللہ چاہتا فوراً کر دیتا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کو ظاہر کرنے میں بھی 20 سال لگے. 23 سال تو ہمارے نبی کے، 20 نہیں، اور 10 سال آگے 33 برس کے بعد جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وسط خلافت میں جا کر 23 وہ 2 25 اور 5 حضرت عمر کے خلافت کے 30 سال کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ ایران کو بھی توڑا اور روم کو بھی توڑا. 30 سال اس میں لگے. تو انبیاء علیہ السلام شروع میں جب آتے ہیں کمزور، ضعیف، ظاہری اعتبار لیکن اللہ ساتھ ہوتا ہے. مولانا لیاقت صاحب نے مدتوں کے بعد پھولا سبق یاد دلایا کہ تم دعوت دو، تمہارے ساتھ اللہ ہے. تم سارے عالم کی نیت کر کے نکلو، تمہارے ساتھ اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے نمونے ہمیں دکھانا شروع کر دیے. ان کی زندگی میں ایک جماعت باہر نہیں گئی، ایک جماعت کہ جائیں گے. اللہ نے دکھایا، سارے عالم سے لوگ کھچ کے آ رہے. تو اس کی عظمت تم مدرسے میں رہ کے نہ سمجھ سکتے ہو، نہ میں سمجھا سکتا ہوں. سمندر کی وسعت کو تم حوض میں بیٹھ کے کیسے سمجھ نہیں سمجھ سکتے. اللہ تمہیں دنیا جب پھرائے گا نا، مانگو گے نا تو اللہ اس کے لیے اسباب نہیں چاہیے، اس کے لیے قبولیت چاہیے. اللہ تعالیٰ کہ جب تم قبول ہوگے تو اللہ تمہیں پھرائے گا، تمہیں اس کی آفاقیت، اس کی وسعت، اس کا عالمی نفع، اس کے ذریعے سے عالمی ہدایت تمہیں اللہ آنکھوں سے دکھائے گا. عجب کام اللہ تعالیٰ نے مولانا لیاقت صاحب سے. طوائفوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکال دیا، ہجڑوں کو اللہ کے راستے میں نکال دیا. کیا عجب، ناچنے والے، ناچنے والیاں، اور ڈرامے نہیں ہوتے، ڈرامے اور ننگے ناچ رہی ہوتی ہیں، اور وقفے میں آ کر تعلیم میں دوپٹہ سر پہ رکھ کے تعلیم میں بیٹھی ہوتی. میں ایک دفعہ اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک فلمی اداکارہ کا انٹرویو تھا، تو میں ایسے ہی پڑھنے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے کیا تو نہیں، لیکن جب کروں گی مولانا طارق جمیل کے ساتھ کروں گی. تو اس نے آگے سوال کیا وہ آپ کو ساتھ لے جائیں گے؟ کہا کیوں نہیں، وہ نرگس کو ساتھ لے کر گئے تھے حج پر. ہم نے یعنی ناچنے والیوں تک اللہ نے دستک دینے کا راستے قائم کر. کون جاتا تھا ان کے دروازے؟ پچھلے ہفتے ارم حسن یہاں سے ہو کر گئی. نرگس تو یہ گامے ماجے کی اداکارہ ہے. یہ ارم حسن تو جرنیلوں کے سامنے گانے والی لڑکی تھی. پرویز مشرف کی مجلس میں گانے والی. پرویز مشرف اس کے گانے پہ ناچنا شروع کر دیتا تھا کم وقت. یہ بازار کی عورت بھی نہیں، بازار کی لڑکی بھی نہیں. اس کا والد ایئر فورس میں اسکواڈرن لیڈر تھا. تو میں سناتا رہوں نا کتنی معاشرت کی بات. بیوی پہ ظلم نے، بیوی ذرا سی ایسے ہی اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو اس نے ان کو چھوڑ دیا، نہ خرچ دیا نہ اس کا حال لیا. وہ عورت گھریلو فقر، اس نے مجھے خود اس دفعہ سنایا، آئی ماں بیٹی دونوں آئی کہ میں نے اس گھر میں تربیت پائی جہاں ہمارا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. سید فیملی، ہم سید ہیں،
تو ہماری ماں ہمیں دروازے تک نہیں آنے دیتی اور ہمارا ناخن کو نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن شادی ہو گئی فوجی کے ساتھ، جو ایئر فورس، وہاں آوارگی، بے پردگی، تو میرے سسرال نے زبردستی میرا پردہ اتار دیا. تو جب میں گھر آئی پہلی دفعہ برقع اتار کے چادر لی تھی تو میری ماں نے کنڈی لگا دی، انہی قدموں سے واپس چلی جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں گی. ایسی پردہ، اور گھرانہ تو اس سے بڑا گھر تو کوئی ہے نہیں، حال رسول سے بڑا تو کوئی گھر نہیں ہے. اور مردوں کا ظلم کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو وہ فاقوں پہ آ گئے، خامد نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ اپنے میلے میں لگ گیا. تو یہ دھکے کھاتی 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 ٹیلی ویژن پہ پہنچ گئی. ماں اس وقت ٹیلی ویژن کا ماحول یہ فحاشی اور ایسا نہیں تھا جو شروع میں ٹیلی ویژن کا دور تھا، اچھا ماحول. یہ تو بعد میں کنجر خانہ بن گیا سارا. تو اس نے وہاں تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کیا، اس سے اس کو پیسے ملتے. مجھے جواد وسیم نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ کام کرتی تھی، کہ اتنی جفا کش عورت میں نے نہیں دیکھی. ادھر رہتے تھے، یہ فیصل ٹاؤن کی طرف گھر تھا، وہاں سے رکشے پہ جاتی بچوں کو اسکول چھوڑ کر، ٹیلی ویژن پر پیوان ڈرامہ کرتی، پھر پیوان ڈرامہ کرتی، پھر بیچ میں 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا تو اس میں پھر رکشے پر آ کر اپنے بچوں کو گھر پہنچا کے ان کو روٹی کھلا کے اور سلا کے پھر رکشے پر واپس آتی اور آ کر ڈرامہ کرتی. پھر اس کے علاوہ یہ جواد کو تو اتنا نہیں پتا تھا، انہوں نے مجھے بتایا اس دفعہ اس کے میں کہ پھر میں کڑھائی کرتی تھی، کپڑے سیتی تھی، گھروں میں جاتی تھی، ان سے کوئی کام لیتی تھی. اس طرح کر کے میں نے اپنے اوپر وہ ستم جھیلے ہیں کہ میں اب تمہیں بتا نہیں سکتی. تو میری بیٹی جو تھی نا، یہ پھر اس ضد میں آ گئی شوبز میں کہ ہمارے باپ نے ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمیں گھر سے بے گھر کیا ہے، اب ہم گھر والے بھی بن کے دکھائیں گے، عزت والے بھی بن کے دکھائیں گے. اور ایسی پردہ دار عورت کو سٹیج پہ پہنچا دیا ایک مرد کے جبر. ان کا پھر میں نے ہر کام، ناچنا پڑا تو ناچی، گانا پڑا تو گایا. تو تبلیغ کے کام مولانا الیاس پہ قربان. میں کہتا ہوں پہلے 3 صدیاں چھوڑ دو تو اس بندے کے مقابل کی ایک شخصیت کوئی نہیں ہے. افادہ کے اعتبار سے افادہ ممکن ہے، مقامات اور معرفت کے منازل تو خیر یقیناً پہلے لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن افادہ میں جب اللہ تعالیٰ تولے گا نا تو محمد الیاس 300 سال کے بعد نظر آئے گا. 14ویں صدی میں نہیں نظر آئے گا، 4تھی صدی میں نظر آئے گا. میں پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخصیت اتنی بڑی نہیں آئی ہے افادہ کے لحاظ سے، نفع پہنچانے کے لحاظ سے، جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو کھینچا اور ناچنے والیوں کو دائی بنا دی. اور آپ یہاں ٹھہرے میرے پاس، میں وہاں گیا تھا، پھر اس کی شادی کروائی، سارا جواد وسیم اس میں شریک رہا، قدم 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 قدم. اب وہ وہاں جہاں رہ رہی ہے، اس نے بتایا میں اس کے گھر نہیں گیا تھا، اس کو بلایا تھا جہاں میں ٹھہرا ہوا. اس نے مجھے بتایا کہ میرا جو گھر ہے نا لاہور میں، جتنا میرا باتھ روم تھا نا اتنا میرا گھر ہے، اتنا میرا بیڈ روم. لیکن میں اللہ کی تقدیر پہ شاکر ہوں کہ اللہ نے مجھے گندگی سے نکالا. کہنے کی میں نے یہاں شادی نہیں کی، اگر کبھی کسی وقت میں کسی نے مجھے تانا دے دیا کہ تم وہی کنجری تو ہے، اور پاکستان کے بڑے سے بڑے آدمی سے مجھے یہ خوف تھا کہ اگر کبھی اس کو غصہ آئے گا تو مجھے یہ تانا ضرور دے، اس لیے میں نے باہر ڈھونڈا کہ مجھے کوئی باہر مل جائے. تو عمر اس کے خامد کا نام، لمبا چوڑا بڑا خوبصورت آدمی، ٹرک ڈرائیور ہے. تو ٹرک ڈرائیور کی درمیانی سی گزر اوقات ہے، 15-20 لاکھ اس کے لیے مہینے کا کمانا کوئی مسئلہ نہیں، مطلب محدود سی تنخواہ ہے جس میں وہ گزارا کر. عجب کام اللہ نے تمہیں دیا ہے، ہمیں تبلیغ. عجب ہمیں تو کوئی قریب بٹھانے کے لیے تیار، غیروں کی کیا کہوں، اپنے ایک چارپائی پہ نہیں بٹھاتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں وہ تلخی آج بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آیا
میرا چاچا تھا میاں رب نواز مرحوم فوت ہو گیا، میں اس سے ملنے لگا، قریب ہوا، کہنے لگا پڑھو تیرے اندر تجربہ پئی ہوئی ڈیرے کے اندر 40 سال گزر گئے، غلط رویے اپنی یادیں باقی رکھتے، غلط بول، غلط رویے، انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں، انمٹ۔ ہاں تم اپنے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کو صرف نظر کر جاؤ، وہ ایک الگ چیز، اسی پر تو درجات ہیں، اسی پر تو مقامات ہیں۔ اچھے اخلاق کے مقام کیوں بلند ہیں عبادت گزاروں سے؟ یہ بڑی ظالم شے ہے، سہنا صبر کرنا بڑی ظالم شے، پیس کے رکھ دیتی ہے انسان، سرما بن جاتی ہے شخصیت۔ اپنوں کا یہ حال تجربہ پئی ہوئی ہیں، تو غیر ہمیں کہاں قریب کرتے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس دعوت کو بادشاہوں تک پہنچائے گا۔ تاج محمد جمالی مرحوم تھا وزیر اعلیٰ کوئٹہ بلوچستان کا، تو اس کے دفتر میں ملاقات ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگا تبلیغ کا نتیجہ کیا نظر تو آتا کچھ؟ میں نے کہا یہیں اس ٹیبل پہ بتاتا ہوں، 1974 میں یہاں چلہ لگایا تھا میں نے، آپ کا چپڑاسی ہماری بات نہیں سنتا تھا، اور آج 1991 میں میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو دعوت دے رہا ہوں، یہ نتیجہ تو سامنے نظر آ رہا۔ صحیح ٹھیک کہتے۔ میں نے کہا 1974 میں اسٹاف کالج فوجیوں کا تربیتی ادارہ ہے، ہمارا امیر فوجی تھا ریٹائر، وہ اس کو جذبہ تھا کہ فوجیوں میں کام تھا، تو عمومی گشت ہو رہا تھا، میں اس گشت میں شریک تھا، تو وہ لے گیا اسٹاف کالج کے گیٹ پر جو چپڑاسی کھڑے تھے، جو فوجی وہ سپاہی جو کھڑے تھے پہرے دار کا، ان کو دعوت دی۔ ان کے قریب پہنچے تھے، اندر سے ایک فوجی نکلا، سفید شرٹ تھی اس کی اور گرے رنگ کی پتلون تھی، اور گنجا تھا، بالکل کالا رنگ تھا، اس کے ہاتھ میں اسٹک، اس نے اپنے ماں بہنوں کی غلیظ گالیاں نکالی، میں آج تک نہ اس کی شکل بھولا ہوں نہ اس کی گالیاں، اور اسے اسٹک ہلا رہا تھا کہ میں تمہاری کھال اتار دوں گا، تم آئے کیوں ہوئی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو ہمارے امیر نے کہا بھائی ہمارے بھائی کو پتہ نہیں، اس کے لیے استغفار کر۔ سبحان اللہ، کیا تم مولوی یہ کر سکتے؟ تم ایک کی 10 گالیاں سناتے اس کو، اللہ۔ تو میں نے کہا 1974 میں یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور 1991 میں اسٹاف کالج کا کمانڈانٹ جنرل سر انجام خود میرے بیان میں روزانہ فجر میں شریک ہوتا ہے، اور اس کی دعوت پر میں اسٹاف کالج کی مسجد میں آفیسرز میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ 2 آؤٹ پٹ تو میں آپ کو کوئٹے میں بتا رہا ہوں، اب تم ساری دنیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا سائیں ہماری روٹی کھاؤ، ہماری دعوت قبول کر۔ ظہور خان لغاری مرحوم اس کے کلاس فیلو تھے، یہ لغاری فیملی کے سرداروں میں سے، پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں قبول تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے ذاتی پیسے سے ہماری دعوت کرنی ہے، سرکاری پیسے سے نہیں۔ وہ ان کی آپس میں دوستی تھی اور بے تکلفی تھی، دونوں سردار تھے۔ وہ کہنے لگا تم سی ایم کے مہمان ہو؟ کہا نہیں ہم سی ایم کے مہمان نہیں ہیں، ہم تاج محمد جمالی کے مہمان، ہمیں اپنے پیسے سے روٹی کھلاؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اپنے پیسے سے کھلاؤ۔ میں جب مشکات پڑھتا تھا تو میں نے خواب دیکھا، یہاں ایک اسلام ہے ٹانگے والا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں، اب تو بوڑھا ہو گیا، اسلام دیکھا ہوا نا، دیکھا ہوا اسلام ٹانگے والا؟ اچھا کسی نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، اب تو بیچارہ بوڑھا ہو گیا، گھر ہی پڑا رہتا نہ، یہاں قدیم ٹانگے والا وہ تھا میواتی، تو میں اس کے ساتھ سوار ہوں، ٹانگے پر سوار، تو محمد علی جناح مرحوم بھی میرے ساتھ سوار، تو اسلام اس کو گالیاں دے رہا کہ مروا دیا ہمیں، بچے مروا دیے، ہمارے گھر برباد کر دیے، ہمیں دیش سے بے دیش کر دیا، اپنی اس جھوٹی عزت کی خاطر، اپنی بادشاہت کی خاطر، یہ اس کو گالیاں دے رہا اور یہ باتیں کر رہا۔ تو آگے محمد علی جناح مرحوم کہتے ہیں بھائی میں نے اپنے لیے نہیں بنایا تھا، میں نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اور وہ غمگین ہو کر نہ ٹانگے سے اتر، جو میرے گاؤں کو سڑک جاتی یہاں وہ اتر جا، میں بھی اتر جاتا۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے میں پہلے تو تکلیف میں تھا، اب لوگوں کے ایصال ثواب کی وجہ سے میں آرام میں، اب میں آرام میں ہوں، یہ کہا اب میں آرام میں ہوں، یہ لفظ ہے۔ پھر اس نے میری طرف 2 انگلیاں کی،
کہنے لگا یہ چوس لو. تو میرے جی میں آیا کہ یہ تو دنیا دار آدمی ہے، اگر میں نے اس کی انگلیوں کو منہ میں لیا تو میرے اندر دنیا کا اثر داخل ہو جائے گا. تو میں ایسے ہوں. تو مجھ سے کہنے لگا ڈرو نہیں، اللہ تم سے دین کا کام لے گا، لے لو یہ. تو میں نے ان کو منہ میں ڈال لیا. تو اس میں سے گاڑا شہد جیسا کوئی شربت میرے اندر جانے لگا، بہت لذیذ خوشبودار. میری آنکھ کھل گئی. میں نے مولانا جمشید صاحب کو یہ خواب سنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے دنیا دار طبقے میں تم سے کام لے گا. تو مجھے اس کی تصدیق کرنا مشکل ہو گیا. یہ تو مجھے بہت تجربہ تھا کہ مولانا جو تعبیر دیتے ہیں بہت صحیح دیتے ہیں، لیکن اس تعبیر کو سن کر نا میں ایسی مشکوک ہوا. کہاں دنیا دار لوگ، کہاں مالدار لوگ، کہاں رائمنڈ کی چٹائیاں، ہمیں کون قریب بٹھائے گا. تو میں نے عقیدت میں اس تعبیر کو صحیح سمجھا، لیکن عقلاً میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے غیبی نظام چلے 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 بادشاہوں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. تو تم مدرسے میں رہ کر نہ تبلیغ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہو، میں اس کی وسعت کو سمجھتا ہوں، اس کی محبت لے کر نکلو، اس کی عقیدت لے کر نکلو. تو میں 10-12 دن تمہیں بتاتا رہا، صبر برداشت، صبر برداشت. امیر کی طرف سے سختی آئے، کسی ساتھی کی طرف سے سختی آئے، تم نے چپ کے سوا کوئی جواب نہیں دے. خدمت میں اپنے آپ کو آگے کرو. بیان کا شوق نہ رکھو کہ میرا بیان کرو. ایک تو میں پہلے بدنام ہوں، پھر تم مجھے اور بدنام کرو گے. یہ مولوی طارق جمیل کا شاگرد ہے، تو اس کو بیان کا ہی شوق ہے. میں نے حسنین کے لڑکوں کو بھی یہ چلے سے پہلے ہدایت میں خاص طور پر یہ بات، میں کہا بیان سے کنی کترانا، انفرادی دعوت سارا دن دو، لیکن بیان کے وقت میں اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے آگے بڑھ کے نا چکر نہ چلاؤ ذرا میرے بیان. تو ایک مولوی صاحب سال لگا رہے تھے، وہ کہنے لگے جس دن میرا بیان نہیں طے ہوتا میری طبیعت خراب ہو جاتی. یہ اس وقت میں سال لگا رہا تھا اس وقت. تو میری جماعت تھی ایفٹر آباد، وہ بھی آ گیا ایفٹر آباد. مولوی ہلال اور وہ اکٹھے تھے. تو مجھے مولوی ہلال نے بتایا کہ آج پھر مشورہ یوں ہوا کہ جی 10 بجے کی تعلیم بھی مولوی صاحب کرائیں، ظہر کے بعد کی تعلیم بھی مولوی صاحب کرائیں، عصر کے بعد گشت کے آداب بھی مولوی صاحب بیان کریں، مغرب کا بیان بھی مولوی صاحب کر لیں، عشاء کے بعد کتاب بھی مولوی صاحب پڑھ لیں، اور فجر کا بیان بھی مولوی صاحب بھی کر لیں. ساتھ والوں نے تنگ آ کر یہ مشورہ دی. بیان کے شوقین نہ بنو، پیچھے ہٹو. انفرادی دعوت میں آگے ہو، گشت کرنے کے لیے آگے بڑھو، خدمت میں آگے بڑھو، بیان میں پیچھے ہٹو. چکر نہ چلاؤ کہ میرا بیان. حج میں تھے تو میاں احسن کے بیٹے، وہ ساری فیملی ساتھ تھی. تو وہ واپس 18-19 سال بچے کی عمر تھی. وہ واپس گئے تو فیملی اکٹھی، انہوں نے کہا بھائی حاجی آئے ہیں، حاجی ہیں، وہ حاجیوں سے دعا کرواؤ. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بچے سے دعا کروا دو. وہ نے میری طرز پہ دعا شروع کر دی. آدھا گھنٹہ اس کو غصے سے دیکھ رہے اور اس کو کھینچ رہے اور وہ اپنی موج میں لگا ہوا. تو سارا نے پھر میرے اوپر چڑھائی کی کہ چنگی تو سڑے چھوڑ نقل سکھائی. میرے مضمون بیان کرو، میری نقل نہ اتارو. کہ میں باتیں کر دوں، باتیں آگے بتاؤ، پر میری نقل میں نہ کرو. اپنے فطری، میں تو یہ قاریوں کو کہتا ہوں کہ سدیس مت بنو اور شریم مت بنو. اپنے لہجے میں پڑھو جو اللہ نے دیا ہے. یہ انتہائی فطرت کے دور بات. میں کوئی ناجائز نہیں کہتا ہوں، لیکن فطرت کے خلاف. جتنا فطرت کے قریب نظر آؤ گے اتنا لوگوں کے دلوں میں جگہ بناؤ گے، اور جتنا تم غیر فطری نظر آؤ گے اتنا دور ہو جاؤ گے. تو جو میں تمہیں کہتا ہوں آگے کہو لوگوں کو، لیکن اپنے لہجے میں، اپنے طرز میں کہو. بیان کے لیے کوشش مت کرو کہ میرا بیان رکھوایا جائے. جو سامنے آنے والی چیزیں ان سے پیچھے ہٹو. اللہ نے تمہیں آگے کرنا ہے تو کر دے گا. میں نے کوئی چکر چلایا کہ بھی میرے بیان ہوں، میرا میں نے اس کو چکر چلا. اللہ کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ. میں تو خلوت نشین تھا. اس کا اپنا ارادہ ہوا، اس کا اپنا نظام چلو ہو گیا. پتہ بھی نہیں تھا کیسے ہوگا. تو چونکہ میرے بیانات کی ایک نسبت مشہور ہے تو تمہیں نا لوگ پرکھنے کے لیے، کچھ پرکھنے والے ہوں گے، کچھ محبت کرنے والے ہوں گے. وہ لڑکا سال لگا رہا تھا حسنین کا،
تو اب میں ہر وقت ترجیح دیتا ہوں کپڑے صاف ستھرے پہنو، صاف ستھرے نظر آؤ، اپنے ظاہر کو فقیرانہ مت بناؤ، اپنے فقر کو چھپاؤ، پھر سلیقے سے رہو. بس سلیقہ ہو کے رہنا تو کوئی انسانیت نہیں ہے. تو وہ کا جب بھی میں جاتا ہوں تو میرے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تشکیل کے بزرگ ہیں، وہ دیکھتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، نازک مولوی آ گئے، نازک مولوی آ گئے، اور کیا مولوی طاہر جمیل کے شاگرد آ گئے، اور ایسے چند اور بڑے تیز چپتے ہوئے جملے. کہنے کا میں چپ کر کے سن لیتا تھا. میں نے کہا شکر ہے سن لیتے تھے، جواب نہیں دیا. تو اس طرح نظریں پرکھتی ہیں، تنقیدی نظریں بھی ہوتی ہیں. خدمت میں آگے بڑھو، محبت قائم ہو. گشتوں میں آگے جاؤ، عمومی گشت میں جاؤ، خصوصی گشت میں جاؤ، آنے والوں کو دعوت دو. بیان کے لیے اظہار نہ کرو کہ میرا بیان کرو، طے ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر اسی طرز کرو جیسے سب لوگ کرتے ہیں. تو لمبا شروع کر دو گے، چونکہ تمہاری عقیدت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، تو پھر تمہارے اپنے ساتھی تمہیں اتنا لمبا تم نے بیان کر دیا، اتنا لمبا تم نے بیان کر دی، تو تم اپنے ساتھیوں کی تنقید کا نشانہ بن جاؤ. جو عام بات ہوتی 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، جتنی دوسرے کریں اتنی تم کرو. یہ لڑکے آتے تھے نا پہلے، جب یہ مدرسے کی شاخ نہیں تھی.